السلام علیکم دوستو۔ تو یہ ہمارے ایک دماغ میں سوال آتا ہے، تو اس کو ہم اسی پر بات کریں گے ہم کہ حلال ٹریڈنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں، حلال ٹریڈنگ ہے کون سی؟ تو جو حرام اور حلال ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس میں آپ یہ ایک بنیادی فرق سمجھ لیں کہ میرے بھائی، اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، مطلب تھوڑا سا یا زیادہ جتنا بھی ہے جس سے آپ ٹریڈنگ کریں گے، اس پیسے سے جب آپ کوئی مال خریدتے ہیں، مطلب آپ کچھ خریدیں گے تو آپ اس پر نفع کمائیں گے نا، اس کی ٹریڈنگ کریں گے نا۔ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو اگر نفع پر بیچیں گے تو یہ ٹھیک ہے۔ اب خریدنے میں کیا ہے؟ خریدنے میں آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ جو ہے کچھ بھی خریدیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی میں اگزامپل دیتا ہوں اس بٹ کوائن کی، یہ ایک کوائن ہے، ٹھیک ہے نا۔ بٹ کوائن کی میں اگزامپل دیتا ہوں، اس کو آپ نے 10,000 روپے کا خریدا، 10,000 روپے کا خریدا، اور آپ نے یہ ٹول سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہاں پر آپ نے خریدا، اب یہاں پر آپ نے بیچ دیا، یہ آپ کا نفع ہو گیا۔ 10,000 روپے کس کے تھے؟ آپ کے اپنے، آپ نے خریدا اور آپ کا قبضہ بھی تھا کہ نہیں؟ مطلب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس پر آپ کا قبضہ ہے، یعنی کہ اس پر آپ کا حق ہے، سیکیورٹی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ایکسچینج ہوتی ہے، ایک ایپ ہوتی ہے، وہاں پر ہم بٹ کوائن خریدتے ہیں اور ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے، وہاں پر ہمارا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور بٹ کوائن جو کرپٹو ہے وہ ہے بھی ڈیجیٹل، ہم اس کو مطلب فزیکل پریکٹیکل ہاتھ میں بھی نہیں لے سکتے، مطلب یہ کرپٹو جو ہے وہ اسی طرح کی فیلڈ ہے نا۔ تو آپ کے پاس بٹ کوائن میرے بھائی آپ کے اپنے ویلیٹ میں، آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں آ گیا 10,000 روپے کا، 10,000 روپے آپ نے ایکسچینج کو دیے اور کہا کہ یار مجھے 10,000 روپے کا بٹ کوائن دو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قیمت اوپر جانے والی ہے، میں خرید رہا ہوں اور نفع پر بیچوں گا۔ اور جب اس کی قیمت اوپر گئی تو آپ نے یہاں پر بیچ دیا، آپ کا نفع آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، تو یہ آپ کا نفع ہوا۔ اور یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ اب حرام اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو 10,000 تھے، کیا آپ نے کسی سے مطلب ایکسچینج وغیرہ سے ادھار تو نہیں لیے تھے؟ اب کسی کا دماغ خراب ہے، ایکسچینج سے ادھار لے گا؟ میرے بھائی یہ ہوتا ہے، ایکسچینج ادھار دیتی ہے، آپ نے اس سائڈ کی طرف نہیں جانا، مطلب آپ نے اپنے پیسے ڈپازٹ کیے ایکسچینج میں، اور ایکسچینج کو کہا کہ یار مجھے فلاں کوائن دو، جس پر میں نے انالائز کیا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی قیمت اوپر جانے والی، کیونکہ لاکھوں کوائنز ہوتے ہیں، آپ کسی میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی سرچ کریں، کسی کوائن کو بھی دیکھیں اور اس کی قیمت دیکھیں کہ یار اس کی جو ہے قیمت بڑھنے والی ہے تو میں اس کو خرید لوں، اور خریدوں گا کہاں پر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس پر آپ نے خریدا، اور جب اس کی قیمت بڑھی تو آپ نے اس کو بیچ دیا اور آپ کا نفع آ گیا۔ اب ایک بات اور بھی، یہ تو سمپل لگ رہا ہے نا آپ کو، اس طرح سے قیمت نیچے بھی تو جا سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے اوپر ہی جائے، جب ہم خرید لیں بس اوپر ہی جائے یہ تو نفع ہو گیا، نہیں، نیچے بھی جا سکتی ہے۔ اب نیچے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھ لیں، آپ کے پاس پیسے ہیں جس سے آپ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مال تو خریدنا ہوتا ہے نا، پھر بیچیں گے، نفع کمائیں گے۔ تو آپ نے کسی بھی کوائن کو سرچ کرنا ہے، یہ سارا طریقہ میں بتاؤں گا۔ کسی بھی کوائن کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو انالائز کرنا ہے، مطلب اس کی ساری جو کہ یہ کیسا کوائن ہے، یہ کس طرح ہے، سارا دیکھنا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کی قیمت اب اوپر جانے والی بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی قیمت پمپ ہونے والی ہے تو آپ اس کو خریدیں گے، آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے اسی سے خریدیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یار اس کی اگر قیمت، میں غلط بھی ہو جاتا ہوں، اس کی قیمت اگر نیچے بھی چلی جاتی ہے تو میرا زیادہ نقصان نہ ہو، نقصان کو بھی ہم مطلب میئر کریں گے، مطلب اس کو بھی ہم لیمٹ میں لیں گے، زیادہ نقصان نہ ہو۔ اگر میں یہاں پر مثال کے طور پر بٹ کوائن کو خرید رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ یار تھوڑا سا نیچے میں یہاں پر ایک پرائس اس ایکسچینج کو دوں گا جہاں پر میرا سیل کر دے۔ اگر میں نے یہاں پر خریدا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میرا کوائن اس کو بیچ دینا، کیونکہ یہ زیادہ نیچے جا سکتا ہے، میرا زیادہ نقصان نہ ہو۔ اگر یہ کوائن یہاں پر آپ نے خریدا اور نیچے آ کر اس کو ہٹ نہیں کیا، اس قیمت تک نہیں آیا، ایکسچینج نے نہیں بیچا، بلا دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یار میرا نفع بھی اس قیمت پر نکال دینا، یہ نفع والی قیمت ہے، مطلب جہاں پر میرا جو نفع ہے، جو میرا کوائن ہے اب پمپ ہو گیا ہے، اس کو مطلب بیچ دو، میرے پیسے مطلب میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں۔ تو یہ مطلب حلال ٹریڈنگ ہو گئی۔
آپ کا نفع نقصان آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ خود خریدیں گے اور خود ایکسچینج کو کہیں گے یار میرا یہاں پر بیچ دینا، پیسے بھی آپ کے اپنے ہیں۔ اس میں ایک بات آتی ہے کہ آپ نے حلال کوئنز کو فائنڈ کرنا۔ اب حلال کوئنز کو کیسے فائنڈ کریں گے؟ حلال کوئنز کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، اگر کوئی بھی کوائن ہے وہ غلط ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، غلط ایکٹیویٹی مطلب وہ غلط کام کوائن ہے، مارکیٹ میں کوئی غلط ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو مطلب اس کو ہم خرید لیں گے۔ اگر اس کی قیمت اوپر جانے والی ہے تو خریدیں گے نا۔ اب خریدیں گے ایک ایکسچینج پر، وہ کافی ساری ایپس ہوتی ہیں اور اس پر کوائنز ہوتے ہیں، بہت زیادہ کوائنز ہوتے ہیں۔ ہم نے اسی کوائنز کو دیکھنا ہے جس کی قیمت اوپر جانے والی ہے، اسی کو خریدیں گے، اسی کو بیچیں گے۔ اور یہ جو مطلب ہم آرڈر وغیرہ لگاتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں، بس ہم نے ایکسچینج کو پرائس بتا دینی ہوتی کہ یہاں پر ہمارا بیچنا، یہاں پر ہمارا بیچنا، خرید ہم خود لیتے ہیں، خرید ہم اسی قیمت پر ہم خود اسی وقت لیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہوں ہمارا یہاں پر مطلب سیل بھی ہو جائے، نفع میں بھی نقصان میں بھی اگر ہو جاتا ہے تو۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو میں پریکٹیکل دکھا بھی دیتا ہوں کہ کوئنز آپ کو نظر کہاں پر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ پی سی ہے تو آپ نے اس ویب سائٹ کو سرچ کر لینا ہے، کوئن مارکیٹ کیپ اس کا نیم ہے۔ یہاں پر آپ کو کافی سارے کوئنز ملیں گے، یہ سارے کوئنز ہیں مطلب ان کا نیم ہے۔ یہ پینڈل ہو گیا، یہ مطلب دی سینڈ باکس ہو گیا، ڈاگ وف ہیٹ ہو گیا، یہ تھیٹا نیٹ ورک ہو گیا، یہ سارے کوئنز ہیں۔ اچھا، اب اس کوئن کا کیا مطلب، اس کو ہم دیکھیں گے کیسے کہ اس کی قیمت اوپر جانے والی ہے یا نیچے؟ میرے پہ وہ خود انالائز کرنا ہوتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی کہ ہم انالائز کیسے کر سکتے ہیں کوائنز کو۔ انالائز مطلب یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت اوپر جانے والی ہے یا نہیں، یا نیچے جانے والی ہے، یا یہ کیسا پرفارم کرے گا، یہ سارا کچھ ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، سمپل۔ تو مطلب دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، جو خریدنے یا بیچنے والا پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کو ایکسچینج بولتے ہیں، وہاں پر آپ مطلب اپنے آئی ڈی کارڈ سے ویریفائی کر سکتے ہیں، ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو سمپل مطلب وہیں پر خریدنا بیچنا ہوتا ہے۔ تو مطلب اس پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، وہاں پر مطلب جب آپ یہ چیز سیکھ جائیں گے کہ کوائنز کیسے دیکھنا ہے، کس کوائن کو خریدنا ہے اور کہاں پر اس کو بیچنا ہے، جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو کوائنز خریدنا اور بیچنا ایکسچینج پر یہ مشکل نہیں ہے، یہ آپ 5 منٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی، زیادہ محنت کرنی ہے کہ کون سا کوائن خریدنا ہے، کب خریدنا ہے اور کب بیچنا ہے، یہ چیز میرے بھائی دیکھنی ہے۔ تو دو پلیٹ فارم ہو گئے، ایک جس پر ہم انالائز کریں گے یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے یہاں پر بھی انالائز کیا جا سکتا ہے کوائن کو، وہ طریقہ میں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ تو دوسرا ہم اس کوائن کو خریدیں گے، وہ تو سمپل ساری سٹیپ سی بات ہے، کوائن کو دیکھا اس ایکسچینج پر، اس کو مطلب بائی کر لیا، جتنے کا کیا مطلب جو آپ کے پاس پیسے ہیں، اور جس قیمت پر پمپ ہوا یا نیچے گیا تو ہم مطلب سیل بھی کر دیں گے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ تھی حلال ٹریڈنگ، اس طرح سے آپ ٹریڈنگ کریں، حلال وے میں ٹریڈنگ کریں اور حرام کی طرف نہ جائیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میرے بھائی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ حلال ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں۔